آئی آر جی سی، ایران کی جو آئی آر جی سی ہے اس کی نیوی، اس کے شاخ نیوی نے اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ محفوظ اور مستحکم، یعنی یہ پروٹیکٹڈ اور اسٹیبل بنائی جائے گی۔ اور ایران کا کہنا ہے کہ چونکہ جارح قوتوں کے خطرات، یعنی جو ایگریسر کنٹریز ہیں جن میں امریکہ کا نام شامل ہے، جس میں اسرائیل کا نام شامل ہے، جنہوں نے ایگریشن کیا تھا جیسا ایران کہتا ہے، تو ان طاقتوں کے خطرات کم ہو رہے ہیں، اور اس لیے اب جہاز مخصوص قوانین، یعنی کچھ خاص جو اس کے رولز بنائے گئے ہیں، جو ضابطے بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے پروٹوکول کے تحت گزر سکیں گی۔ یعنی ایران کا جو پہلے سے یہ اپنا موقف رہا ہے، جو سٹینڈ رہا ہے کہ 28 فروری جس دن امریکہ اور اسرائیل نے انپرووکڈ ایران پر حملے کیے تھے، اس تاریخ کے پہلے کی صورتحال جو اسٹریٹ آف ہرمز کی تھی وہ اب بحال نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ایران کا اپنا ایک اسٹیک ہوگا اور ایران کے کنٹرول میں اب یہ رہے گا۔ تو آئی آر جی سی نے اپنے بیان میں شپنگ کمپنیوں اور جہازوں کے کپتانوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جنہوں نے ایران کے بنائے گئے قواعد پر، ان کے بنائے گئے رولز پر عمل کیا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل یہ سارا جو وواد ہے، یہ تنازع شروع کیسے ہوا تھا؟ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب امریکہ اور اسرائیل نے مارچ 2026 میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی۔ ایران نے جواب میں آبنائے ہرمز، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز جسے کہتے ہیں، ہرمز جل ڈبرو مدھ، اس پر سخت کنٹرول نافذ کر دیا۔ کئی رپورٹس کے مطابق ایران نے بعض جہازوں کو روک دیا، کچھ کو اجازت نامے کے بغیر داخل ہونے سے منع کیا، اور امریکی جنگی جہازوں کو وارننگ دینے کے لیے میزائل اور ڈرون بھی استعمال کیے۔ اس صورتحال کے بعد دنیا بھر میں یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز اگر پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے تو تیل کی سپلائی اس سے کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے، پربھاوت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ٹرمپ کا منصوبہ کیا تھا؟ ٹرمپ اصل چاہتے کیا تھے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلاننگ کی، جسے بعض رپورٹس میں پروجیکٹ فریڈم کہا گیا تھا، اور اس منصوبے کا مقصد، اس پلاننگ کا مقصد، اس اسٹریٹجی کا مقصد امریکی بحریہ کے ذریعے تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنا تھا۔ یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے الگ الگ دیشوں کے جہاز گزرتے اور اس کو اسکارٹ کون کرتا؟ امریکہ کی نیوی اس کو اسکارٹ کرتی۔ یہ ایک پلاننگ تھی، لیکن بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ منصوبہ یعنی یہ پلاننگ بھی روک دی۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے امریکی فضائی اڈے اور فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کافی اہم ہے۔ امریکی رپورٹس جو آ رہی اس کے مطابق سعودی عرب نے امریکی فضائی اڈے، امریکی ایئر بیسز اور فضائی حدود یعنی جو ایئر اسپیس ہے اسے دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے اپنا یہ جو سٹینڈ ہے اس میں تبدیلی لائی۔ اب کیا بدل رہا ہے اس سے؟ اس صورتحال میں کچھ مختلف کیا نظر آ رہا ہے؟ رپورٹس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں، بیک ڈور ڈائیلاگ جاری ہیں، اور دونوں دیش ایک عارضی معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں تاکہ جنگ بندی اور برقرار رہے اور آبنائے ہرمز دوبارہ مکمل طور پر کھولی جا سکے۔ جو سورسز بتا رہے ہیں اس کے مطابق ایران ایک نیا سسٹم لا رہا ہے جس کے تحت جہاز ایک خاص کوریڈورز کے ذریعے گزر سکیں گے، یعنی اب ہر جہاز کو ایک بہت ہی منظم اور کنٹرول راستے سے گزارا جائے گا۔ دنیا پر اس کا اثر، اگر ایران واقعی آبنائے ہرمز میں مکمل اور محفوظ سیف اینڈ کمپلیٹ ٹریفک بحال کر دیتا ہے تو اس کے کئی بڑے اثرات ہوں گے جو مثبت ہیں، یعنی پازیٹیو ہیں۔ اس میں عالمی تیل کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے، شپنگ انشورنس سستی ہو سکتی ہے، خلیجی ممالک یعنی کھاڑی دیشوں کو معاشی ریلیف مل سکتا ہے، اکنامک ریلیف مل سکتا ہے، اور دنیا میں ایک بڑے فوجی تصادم کا خطرہ، جو ایک فوجی ٹکراؤ کا خطرہ ہے، وہ کم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈائیلاگ ناکام ہوئے یا دوبارہ کشیدگی بڑھی تو یہ راستہ پھر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی مستقل یعنی پرماننٹلی آبنائے ہرمز کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا، یا یہ صرف وقتی طور پر اٹھایا گیا ایک قدم ہے؟ کیونکہ ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری، جو اپنی انڈیپینڈنس ہے، جو سوورینٹی ہے، اور آبنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ دنیا سے ایران چاہتا ہے کہ دنیا اسے مانے کہ ایران از اے سوورین کنٹری اور اس کی اپنی کچھ اختیارات ہیں۔